وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت على النبي يوم الجمعة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم آتي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. برادران اسلام، معزز حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، ذکر و اذکار اس ذات واحد کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جو مدبر الاسباب ہے. رات اور دن کا لانے اور لے جانے والا، سورج اور چاند پر جس کی قدرت ہے، سردی اور گرمی اور بارش
اسی کے اختیار میں ہے، موسموں کو وہی تبدیل کرتا ہے، اس کے ارادے اور اس کے منشا کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ لفظ کن سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ان گن تو درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بے شمار انبیاء پر، اور بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر اللہ رب العالمین کے بے پناہ درود، رب کی رحمتیں ہوں، صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی ایک بہت مشہور سورت، اس کی آیت میں نے پڑھی ہے جو ہر خطیب ہر جمعے میں پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آپ کو یاد ہوگی یہ آیت کہ بے شک اللہ رب العالمین و ملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پچھلا خطبہ ہمارا تھا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، صلیت علی یوم الجمعۃ، جس نے مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھا، درود بھیجا، فقد وجب الشفاعۃ، میری شفاعت میرے اس امتی کے لیے واجب ہے۔ جمعے کا آدھا وقت ہم نے گزار دیا ہے، کتنے لوگوں نے اپنے نبی پر درود بھیجا ہے؟ سوچو، درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے۔ اب اس درود میں آپ اپنا ذہن لگاؤ، ہم نے ابھی درود پڑھا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوں، صلاۃ و سلام ہوں ہمارے نبی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر ہم نے کہا کما صلیت علی ابراہیم، اور اللہ کے درود و سلام ہو ابراہیم پر۔ آخر نبی تو بہت سارے گزرے ہیں، 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ہم نے، اللہ کے رسول نے ہمیں خاص ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ہمیں درود سلام بھیجنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ بھئی آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول کہہ دیتے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ دیتے، نبی تو بہت سارے گزرے ہیں۔ ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی درود جب پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آ رہا ہے؟ بات صحیح ہے غلط ہے؟ نبی بہت سارے گزرے ہیں، یونس علیہ السلام کا نام آ جاتا کہ ان پر اللہ کی برکتیں ان کی امت پر ہوں، داؤد علیہ السلام پر ہوں، سلیمان علیہ السلام پر ہوں، موسیٰ علیہ السلام پر ہوں، زکریا علیہ السلام پر ہوں۔ وجہ اس کی ایک خاص ہے،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا اپنے درود پر کیوں واجب کر دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابراہیم کا میرے اوپر احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر انسان کو چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان طریقے سے چکایا جائے۔ آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہو، کسی کے آباء و اجداد نے احسان کیا ہو، کسی کے خاندان قبیلے والوں نے احسان کیا ہو، تو آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ اس احسان کا بدلہ دنیا میں چکائیں، یا اس کے نہیں چکانے کی طاقت ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے گئے، کب لے گئے؟ معراج پر مجھے خانہ کعبہ سے لے گئے، کہاں؟ فلسطین لے گئے، بیت المقدس۔ بیت المقدس جب میں پہنچا سارے انبیاء موجود تھے، صفیں درست ہو چکی تھی سارے انبیاء کی، آدم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، ادریس علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور تکبیر کہنے والے جبرائیل بھی موجود ہیں۔ سارے انبیاء کی صفیں درست کی ہوئی ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے کہ مصلی خالی ہے، اس مصلی پر اللہ رب العالمین کا کس کے لیے حکم ہے؟ آج یہ اعجاز، یہ دستار، یہ فضیلت، یہ مقام کس نبی کو ملے گا؟ سارے نبی انتظار میں ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں شاید میرا نمبر آ جائے، اس لیے کہ ساری ذریت، ساری اولاد میری ہے، میں ابو البشر ہوں، تمام انسانوں کا ابا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام سوچ رہے ہیں سب سے زیادہ اللہ نے مجھے عمر عطا کی ہے، شاید میرا نمبر آ رہا ہوگا۔ سارے نبی موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا ہاتھ تھاما اور آپ کو مصلی پہ بڑھا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ اعجاز آخری نبی محمد رسول اللہ کو دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، آدم علیہ السلام اٹھے اور اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا اے میرے بیٹے، اس مصلی پہ جانے کی وجہ سے آج میرا بھی سر اونچا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے میری اولادوں میں سے ایک بیٹے محمد کو ایسا پیدا کیا جو مصلی پہ چلا گیا۔ حضرت آدم آئے کہا السلام علیکم، نوح علیہ السلام آئے کہا السلام علیکم، داؤد علیہ السلام آئے کہا السلام علیکم یا محمد، حضرت زکریا آئے کہا السلام علیکم یا محمد۔ اللہ کے نبی فرماتے جتنے انبیاء موجود تھے بیت المقدس میں، سارے انبیاء میرے پاس آتے گئے اور مجھ پر سلام بھیجتے رہے، السلام علیکم یا محمد۔ لیکن جب ابراہیم میرے پاس آئے، ابراہیم کا لہجہ تمام نبیوں سے جدا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا صلاۃ و سلام تمام نبیوں سے جدا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئے تو کہہ رہے تھے السلام علیکم یا محمد کما صلیت علی امتی، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں اور آپ کی پوری امت پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ابراہیم نے کہا اے محمد آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ کی پوری قیامت تک آنے والی تمام امت پر آپ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کے نبی جب گھر آئے فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہیں درود سکھلایا ہے، وہ درود ابراہیمی، اس کا نام درود ابراہیمی رکھ لو، اور جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے ساتھی میرے دوست ابراہیم پر بھی درود بھیجو۔ جب پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہا یہ احسان کا اس کا بدلہ ہے جو بیت المقدس میں بیٹھ کر کے تمام انبیاء کے سامنے میرے اوپر ابراہیم نے حق ادا کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اے لوگو صلیت یوم الجمعہ، مجھ پر تم درود بھیجا کرو جمعے کے دن، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ امتی درود پڑھیں گے، ہم بھیجیں گے تو کہاں پہنچایا جائے گا؟ ہمارے نبی پر پہنچایا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جب میرے امتی مجھ پر درود بھیجتے ہیں فقد وجب الشفاعتی، میری شفاعت ان کے حق میں یقیناً واجب ہے۔ فشفع تو شفع، میں اپنے
اوپر درود بھیجنے والوں کی، صلاۃ و سلام بھیجنے والوں کی سفارش جب کروں گا تو مولا کریم میری شفاعت میرے امتیوں کے حق میں قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو درود و سلام بھیجنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے ایک سوال کیا، شاید میں نہیں کرتا تو بہتر تھا، میں نے اللہ سے کی، اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ سوال میرا یہ تھا، میں نے کہا مولا کریم تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام بے شمار انبیاء کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے، کسی کو تو نے کلیم بنایا، کسی کو تو نے اپنا خلیل بنایا، اور ہر نبی کو تو نے معجزہ دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع بنا دیا تھا، لیکن میرے مولا تو نے مجھے کون سا معجزہ دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد۔ عرش والا محمود ہے اور زمین والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمود وہ ہے جس کی حمد و ثنا کی جائے، اور محمد وہ ہے جو سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرے۔ تو عرش والے کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کون بیان کر رہے تھے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاعر نے کہا وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد۔ عرش والا محمود ہے اور زمین والے محمد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جمعے کے دن نبی پر درود جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ رہے ہو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، یہ بھی درود ہے ہمارے نبی پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ نے مجھ سے سوال کیا، اے میرے نبی آپ کو وہ مقام میں نے دیا ہے، وہ عزت وہ مرتبہ میں نے دیا ہے، 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں، وہ مقام مرتبہ میں نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا وہ کون سا مرتبہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کون سا مرتبہ؟ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ مؤذن جب صدا لگائے گا اذان کی، وہ کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، آگے کا جملہ مؤذن کو کہنا پڑے گا اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ تو اے میرے نبی ہم نے اپنے ساتھ تمہارے نام کو جوڑ لیا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کیا ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے پیغمبر آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مختصل کر لیا ہے، جوڑ لیا ہے۔ جہاں میرا نام آئے گا وہاں میرے نبی آپ کا بھی نام آئے گا۔ کلمہ لوگ پڑھیں گے کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، آگے کیا کہیں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی وہ مقام میں نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا ہے جو آپ کو دیا ہے، اور آپ یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں پیدا ہونے والا شخص پوری کائنات میں سب سے افضل قرار دیا گیا، یہ آپ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی میرے نبی آپ کی شان ہے۔ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے وہ مقام وہ عزت دی ہے، قیامت تک کوئی لمحہ کوئی گھنٹہ خالی نہیں جائے گا جس میں آپ کی تعریف نہ کی جاتی ہو۔ آج سائنس دانوں نے لکھا ہے کوئی منٹ اور سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں محمد رسول اللہ کا نام نہ آتا ہو۔ پوری دنیا میں جب اذانیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے ہوتی رہتی، ختم ہی نہیں ہوتی۔
کہیں کا وقت کچھ ہے، کہیں کا وقت کچھ ہے، گویا ہر لمحے، ہر منٹ اور سیکنڈ پر، ہر گھنٹے پہ اذان ہو رہی ہے۔ جب اذان ہو رہی ہے تو اللہ کا نام آ رہا ہے، ساتھ میں ہمارے نبی محمد کا بھی نام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہ عزت دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس آیت کو ہم سمجھے نہیں، صبح شام سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ، شام سے مراد عصر کی نماز ہے اور صبح سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے لوگو، سورج غروب ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو، تمہارا وہ نماز کا پڑھنا اللہ کے پاس حاضر کیا جاتا ہے۔ اور اے لوگو، فجر کی نماز کے بعد ہلکا سا اللہ کا ذکر کر لیا کرو، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے وہ رب العالمین کے پاس حاضر کی جاتی ہے۔ آج ہم عصر کی نمازوں میں غائب ہیں، فجر کی نمازوں میں غائب ہیں، قرآن کی تلاوت سے غائب ہیں، جبکہ اللہ اعلان کر رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے وقت قرآن پڑھ لیا کرو۔ فجر کی نماز کے وقت قرآن پڑھا جانا تمہیں اپنے رب سے ملاقات کراتا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام میرا ذکر کیا کرو۔ جتنے میرے پیغمبر آئے ہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے صبح شام میری تعریف حمد و ثنا نہ کی ہو۔ اور اے میرے بندو، اللہ رب العالمین خود اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، صبح شام مجھے یاد کر لیا کرو۔ تم کو میں نے زبان دی ہے، صلاحیت دی ہے، چیزیں اٹھانے کے لیے بہترین ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے بہترین قدم اور پیر دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے میں نے دماغی صلاحیت تمہیں دی ہے۔ اے میرے بندو، صبح شام مجھے یاد کر لیا کرو، میرا ذکر کر لیا کرو۔ میرے چرندوں پرند جو بے زبان ہیں، جنہیں بولنا نہیں آتا، میرے چرندوں پرند جو تمہاری طرح نہیں ہیں، میرے چرندوں پرند صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، صبح کو بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں، شام کو اپنے میں گھونسلوں میں جاتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَا تَسْبِيحَ تَفْقَهُوهُ، اے لوگوں، کوئی چرندوں پرند ایسا نہیں جو میری حمد و ثنا بیان نہ کرتا ہو، لیکن اس کی تسبیحات کو، اس کی حمد و ثنا کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ آسمان میں بجلی کا کڑکنا، بجلی کا گرجنا، یہ بھی میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، لیکن میرے انسان، میرے پیدا کیے ہوئے بندے اپنے رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے۔ بکرۃ واصیلا، اللہ نے کہا صبح شام مجھے یاد کرو، میرے نبی پر درود بھیجو، میں تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کروں گا، میری خیر برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اپنے رب کو، خالق کائنات کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ جب اللہ کو یاد کرو گے زمین پر، تو زمین والا تمہیں یاد کرے گا، عرش والا یاد کرے گا، کہاں؟ فرشتوں میں جو تم سے بہتر ہیں۔ تم ایک بار اللہ کو یاد کرو گے، اللہ 10 بار تمہیں یاد کرے گا۔ ایک بار اللہ کا نام لو، اللہ 10 دفعہ فرشتوں کے سامنے نام لے گا۔ ایک مرتبہ بخشش کے، مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، رحمان الرحیم 10 مرتبہ تمہیں معاف کرے گا۔ لیکن آج نہ دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، نہ عبادت کے لیے ہمارے پیر اٹھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہماری زبانیں کھلتی ہیں۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے ہمارے حالات پر۔ نہ ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، میرا جو امتی مجھ پر شام کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ درود پڑھ کے سوئے گا، 10 مرتبہ درود پڑھ کے سوئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات اگر اس کا انتقال ہو گیا تو رب العالمین اس کو نبیوں، صدیقوں، شہداء کے ساتھ مقام عطا کرے گا۔ بہت فضیلتیں ہیں درود کی۔ اللہ رب العالمین خود قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، وملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے وہ بھی اپنے نبی پر کیا پڑھ رہا ہے؟ درود بھیج رہا ہے۔ وملائکتہ، اس کے فرشتے صبح و شام پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یصلون علی النبی، تو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو اپنے نبی پر۔ زیادہ لمبا آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ایک بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں مجھے خواب ہوا، میں نے خواب میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ میں نے جب یہ دیکھا یہ ایک عمدہ شاندار مقام مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں، تو میں نے خواب ہی میں اللہ سے التجا کی کہ بار الہ، اتنا اونچا مقام، اتنی سربلندی والا، عزت والا مقام امام شافعی کو تو نے دے دیا، کیوں دیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے جس عہدے پر آپ دیکھ رہے ہیں، جس مقام پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو اس لیے دیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں اپنے ہاتھ سے جتنی کتابیں لکھی ہیں، ہر کتاب کے شروع میں اللہم صلی علی محمد، اور کتاب کے خاتمے پر آخر میں اللہم صلی علی محمد لکھا ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا سے چلے آئے ہیں، جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں ان سب کا اجر و ثواب ان کو مل رہا ہے۔ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے ہیں، لکھے ہیں، تو لہٰذا آج میں اس لائق ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے محبت کرنے والے امتی کو آج سب سے اونچا اور بلند مقام عطا کروں، اس لیے میں نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی سے محبت ہے ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا جو تقاضا اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں بے شمار میرے شاگرد تھے، ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، نیند کی حالت میں جب وہ سوتا تھا، طالب علم تھا قرآن حدیث کا، حافظ قرآن تھا، حدیث کا علم سیکھ رہا تھا، جب وہ رات میں سوتا تھا اتنی محبت اسے درود ابراہیمی سے تھی کہ وہ سو رہا ہے تب بھی زبان سے جاری ہو رہا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ آپ فیصلہ بھی ہے، یہ ایک ہمارا تجربہ ہے، جس چیز کو آپ کثرت کے ساتھ دن میں یاد کرو وہ چیز آپ کو خواب میں بھی آتی ہے یقیناً ایسا۔ آپ سوتے وقت کسی چیز کو یاد کر لو، خواب میں آ جائے گی وہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، اچھا خواب الرؤیا من الخیر، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، والشر الرؤیا، اور برا خواب فإنہ الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ اگر نیند کی حالت میں ہو، کوئی برا خواب، غلط خواب، گندا خواب دیکھو تو گھر والوں سے مت کہو مجھے فلاں کھینچ رہا تھا، فلاں مجھے قبرستان لے جا رہا تھا، فلاں مجھے مار رہا تھا۔ آج آتے دم کر دو، کیا ہو گیا، اب مجھے کوئی خواب میں مار رہا تھا۔ نماز نہیں پڑھو گے تو شیطان تو مارے گا ہی۔
بھائی نماز نہیں پڑھو گے، نماز میں نہیں آؤ گے تو اللہ کا وعدہ آپ سے ہٹ گیا۔ اللہ آپ کا محافظ نہیں ہے، شیطان محافظ ہے۔ اب شیطان محافظ ہے، وہ قید کیے ہو تو مارے گا بھی، ڈنڈوں سے مارے گا، ہاتھوں سے ہی مارے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی برا خواب دیکھے، تعوذ من الشیطان الرجیم، اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ جب نیند سے خواب سے بیدار ہو تو اعوذ باللہ جلدی سے پڑھ لے 3 بار، اور بائیں کاندھے پہ پھونک لے، انشاءاللہ وہ شیطان کے برے خواب سے محفوظ رہے گا۔ اور کوئی زیادہ خطرناک خواب دے کے صبح اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے۔ کسی انسان نے خواب دیکھا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبح اٹھے وہ ذکر نہیں کرے کسی سے، اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا برے حادثے سے اللہ تعالیٰ صدقے اور خیرات کے ذریعے بچا دیتا ہے۔ آج سود اور بیاج کا کتنا بڑا کاروبار ہے، بولو آپ خود سوچو۔ پورا قصبہ پریشان ہے، جو بیچارے نہیں کرتے ہیں پریشان ہیں، فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں سود اور بیاج کا گناہ کتنے گھر تک ہے۔ حدیث میں 40، ہاں یقیناً 40 گھر تک ہے عذاب اس کا، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے بھائی صدقہ خیرات میں بھی آگے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی برا خواب دیکھے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور اچھا خواب دیکھے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھے خواب کے حاصل ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں حج عمرہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے نصیب کر دے، بعد میں دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ شاگرد جب نیند کی حالت میں ہوتا تھا، سوتا تھا، تو اللہم صلی اللہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد کہتے ہیں یہی اس کا رویہ تھا، یہ اس کا طریقہ تھا۔ جب اس سے صبح کو پوچھتے تھے، معلوم کرتے تھے، بچے کہتا تھا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اتنا رس گیا تھا، اتنا بس گیا تھا زبان دل دماغ پر، درود ابراہیم اتنا رس گیا تھا، اتنی محبت سے ہو گئی تھی، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جب بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ختم کر کے بیٹھ رہا ہے تب بھی درود پڑھ رہا ہے، گویا درود ابراہیمی سے اتنی محبت ہو گئی، اتنی انتہا محبت ہو گئی تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس بچے کا انتقال ہوا، ہم نے اس بچے کو کفنایا، اس بچے کو ہم نے غسل دیا، کہتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے جو خوشبو ہم نے اس بچے کی میت میں دیکھی، جو خوشبو اس کے کفن سے ہمیں آ رہی تھی، ہماری اتنی عمر گزر گئی آج تک وہ خوشبو ہمیں میسر نہ ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر میں نور پیدا کر دے گا، قبر میں رحمتیں پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ کیڑے مکوڑوں پر تمہاری غذا، تمہاری لاش کو کھانا بھی حرام کر دے گا۔ کب؟ جب اللہ کے رسول پر ہم کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجیں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ، اب تک تو ہم نے خیر یوں ہی گزار دیا، اب جو وقت باقی رہ گیا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود اور اپنے نبی پر رحمتیں اللہ ہمیں نازل کرنے کی، پڑھنے کی اللہ توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے دے، نماز فجر میں اللہ ہمیں حاضر ہونے والا بنا دے، نماز عصر میں بھی حاضر ہونے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو نماز میں نہیں آتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے دے، ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو مساجد سے دور ہیں لیکن محلے کے ہیں ہمارے، اے اللہ تیرے گھر سے دور ہیں، ان کے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرما دے، ان کو اپنی کثرت کے ساتھ موت یاد کرنے کے اللہ توفیق دے دے۔ اکثروا ذکرہا حازم اللذات الموت، اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کیا کرو، سویا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ فرمایا میں اپنے نبی کا یہ حال ہے، میں ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ جب موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو برائیوں سے بھی بچو گے، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ گے۔ اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے۔ ہماری ایک بہن رچھا میں ہے، ہم سے بڑی ہیں، بیمار ہیں، اسپتال میں میڈیکل میں ابے پور میں ہیں، رات ایڈمٹ کرایا ہے، زیادہ سیریس حالت ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہماری اس بہن کو بھی شفا دے دے۔ اللہ کے اختیار میں ہیں، مولا کریم ان کو بھی شفا دے دے، جو دنیا سے چلے گا اللہ سب کی بخش فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو زندہ ہیں صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، دین اسلام پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے، جب خاتمے کا وقت ہو دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من